آج آپ کو ایک بہت دلچسپ اور زبردست کہانی سناتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بہت بڑی سلطنت میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا بہت بڑا محل تھا اور جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان کی شادی کی جائے۔ تینوں جوان تھے، ہر فن کے ماہر تھے، تیر اندازی، تلوار بازی۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ ان کی شادی کی جائے اور اپنی شہزادی سے اس نے مشورہ کیا، مگر کس سے کی جائے اور 3 شہزادیاں کیسے ڈھونڈی جائیں۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر سے مشورہ لیا۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے 3 شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک جگہ پر جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور وہ وزیر ان 3 کو جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں جا کر وزیر نے کہا کہ تم 3 تیر چلاؤ، یعنی ہر بادشاہ تیر چلائے۔ پہلے بادشاہ نے تیر چلایا تو وہ ترکی کے پاس جا کر گرا، دوسرے نے چلایا تو وہ تیر پچھم کی طرف جا کے گرا، اور تیسرے نے چلایا تو وہ ایک درخت پر جا کر گرا جو بندری کے پاس جا کر لگا۔ طے یہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں تیر جائیں گے ان جگہوں کی شہزادیوں سے ان کی شادی ہوگی، مگر جو تیسرا بیٹا تھا اس کا تیر ایک بندریا کو لگا، اس لیے اب شرط کے مطابق اس کی شادی بندریا ہی سے ہونی تھی، اور اس کی شادی بندریا سے کر دی گئی۔ پہلے شہزادے کی دلہن بہت پیاری، دوسرے کی بھی انتہائی خوبصورت، اور تیسرے کے لیے بندریا کا انتخاب ہوا اور وہ مایوس اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دن شہزادہ شہزادی یعنی بادشاہ اور اس کی بیوی نے سوچا کہ ہم تینوں کے فن دیکھیں، جو ہماری بہو ہیں، تینوں بہوؤں کے ہم فن دیکھیں۔ اس نے کہا کہ رومال کڑھائی کر کے تینوں ہمیں دکھائیں کہ کون زبردست ماہر ہے۔ یہ بات سننے کے بعد جو چھوٹا شہزادہ تھا اس نے اپنی بیگم کو کہا، بندریا کو، اس نے کہا پریشان نہ ہو، اور تینوں نے وہ رومال بنا کر بادشاہ اور اس کی بیگم کے آگے رکھے تو وہ حیران ہو گئے کہ سب سے چھوٹا بیٹا جس کی بیوی بندریا تھی وہ سب سے بہترین رومال تھا، سب سے اعلیٰ نفیس زبردست رومال وہ تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ اور اس کی بیگم نے کہا آج ہم نے تینوں کے ہاتھ کے کھانا کھانا ہے، دیکھتے ہیں کس کا پیارا ہے۔ اسی طرح تینوں نے کھانا دیا۔ چھوٹا بادشاہ پریشان ہوا، اس نے بندریا کو کہا کہ اب کھانا کس طرح بناؤ گے، پہلے تو کامیاب ہو گئی ہو کڑھائی میں، اس میں کیسے ہوگے۔ اس نے کھانا پکایا، دونوں سے کہیں زیادہ ذائقہ اور نفیس کھانا بندریا کا تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے کہا اور اس کی بیگم نے کہ ہم تینوں کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تینوں بہوؤں کو اپنے سامنے، بادشاہ، چھوٹا شہزادہ انتہائی پریشان ہو گیا کہ میری بیگم تو بندری ہے، میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ بہرحال بادشاہ اور اس کی بیگم کے حکم کے مطابق تینوں شہزادیاں بادشاہ کے دربار میں آئیں۔ 2 تو انتہائی خوبصورت تھیں، اور جو تیسری تھی وہ اتفاق سے تھی تو بندریا، مگر دونوں سے کہیں بڑھ کے حسین اس کو پایا گیا، اور بہت زیادہ وہ خوبصورت تھی۔ کسی نے جا کے چھوٹے بادشاہ کو کہا، چھوٹے شہزادے کو، کہ تمہاری بیگم تو سب سے زیادہ حسین ہے۔ وہ خوشی خوشی محل میں دوڑا آیا، اس نے چھپ کے دیکھا تو واقعی اس کی جو بیگم تھی یعنی بندریا وہ ان دونوں سے کہیں بڑھ کے حسین تھی، بہت زیادہ حسین تھی۔ وہ فوری طور پہ اپنے گھر گیا، دیکھا تو بندریا کا جو کھال تھی وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی محل کے۔ اس نے فوری طور پہ اس کو جلا دیا۔ اس جلانے کی وجہ سے بندریا کے جسم میں آگ لگ گئی، اور وہ کافی حد تک جو ہے وہ جل چکی تھی، کیونکہ اس کی جان اس کھال میں تھی۔
بہرحال یہ حیران کن والا معاملہ تھا۔ چھوٹا شہزادہ انتہائی پریشان ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ میری بندریا جو ہے، میری جو شہزادی ہے، اس کو آگ لگ رہی ہے۔ پھر بندریا نے اس کو کہا کہ تمہارے کھال کی وجہ سے، جلانے کی وجہ سے مجھے آگ لگی ہے۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے حکیم اور طبیب بلائے، مگر اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا، اس کو کوئی آرام نہ آیا۔ شہزادہ انتہائی پریشان شہزادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور پریشانی کے عالم میں ادھر بدر پھرنا شروع ہو گیا اور جنگل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ ایک درخت کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ اس درخت پہ دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ چڑیا آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ یہ جو چھوٹے شہزادے کی بیگم ہے، یہ بندریا نہیں بلکہ پری ہے، اور پریستان سے آئی ہے۔ یہ گفتگو سن کے چھوٹا شہزادہ انتہائی حیران ہوا، اور وہ چڑیا آپس میں کہنے لگیں کہ اس پری نے ایک غلطی کی تھی، اس غلطی کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اس کا جو علاج ہے، جس پیڑ کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پھل کی دوائی بنائے اور اپنی شہزادی کو لگائے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے دوائی بنائی، وہ لگائی، وہ ٹھیک ہو گئی، اور پھر پریستان سے اس کے والدین آئے اس کو لینے، مگر وہ جو بندریا شہزادی تھی اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہوں، خوش و خرم ہوں، اور اس نے انکار کیا۔ ماں باپ نے دونوں کو پیار کیا، شفقت کی، اور دعاؤں سے نوازا، دعائیں دیں، ڈھیروں پیار دیا، اور وہ پریستان روانہ ہو گئے۔ شہزادی کے ماں باپ اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔